بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ علم قراءت کے تعارف اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں محاضرہ پیش کیا جا رہا تھا، جس میں اس سے قبل محاضرے میں قراءت قرآنیہ، علم قراءت کی تعریف کو ذکر کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ علم قراءت کی تعریف پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کے مراحل اربعہ کا ذکر کیا گیا۔ آج علم قراءت کے بقیہ دیگر مراحل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے جو حیرت انگیز انتظام کیا، اگر باریکی کے ساتھ انسان اس کا معائنہ کرے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جیسے ہیرے کو بنانے کے لیے ہیرے کا کاریگر محنت کرتا ہے اور بڑی تگ و دو اور بڑی جستجو اور بڑی محنتوں کے بعد باریکی کے ساتھ اسے پتھر سے ہیرا بناتا ہے، اس سے بھی زیادہ باریکی کے ساتھ قرآن کریم کے لفظ اس کے حرف اور اس کے حرکت کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا۔ الفاظ قرآنیہ کی حفاظت کے لیے علم قراءت یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس نے قرآن کریم کے الفاظ اور اس کی ادا، ان دو چیزوں کو محفوظ کیا، الفاظ قرآنیہ اور اداء قرآنیہ، کہ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ صرف محفوظ ہو جاتے، مگر چونکہ قرآن کریم یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے اور یہ کتنی صدیوں پر مشتمل ہوگا اس کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ 15ویں صدی میں تو ہم چل رہے ہیں، یعنی 1400 سے 1450 سال ہونے جا رہے ہیں، تو ہو چکے ان سے، اور پتہ نہیں کتنی صدیاں قیامت تک کے آتی ہے۔ تو وہاں تک کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ دنیا میں طرح طرح کی زبانیں بولنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان جو زبان بولتا ہے ان زبانوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے کہ تقریباً انسان جن زبانوں کو دنیا کے اندر میں بولتا ہے وہ 2000 سے زیادہ ہے۔ صرف ہندوستان میں 400 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کہاں پر؟ صرف ہندوستان میں۔ تو اب اتنی ساری زبانوں کو بولنے والے اگر قرآن کریم کی ادا محفوظ نہ ہوتی تو آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو کس کس طرح سے پڑھا جاتا۔ جیسا کہ ہم اذان سنتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ اذان دیتے ہیں، اذان دینے پر آتے ہیں تو ایسے اذان دیتے ہیں کہ کبھی کبھی تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں عربی میں اذان ہو رہی ہے، اردو میں ہو رہی ہے، یا کسی اور زبان میں اذان نازل ہوئی ہے۔ کوئی مخرج کا کہیں پر کوئی ٹھکانہ نہیں، کہاں کھینچنا کہاں نہیں کھینچنا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ بھانٹ بھانٹ کے لوگ دنیا میں آئیں گے اور طرح طرح کے انداز میں پڑھیں گے، اور عربی زبان ہے ایسی جس کو لغت الضاد کہا جاتا ہے کہ جس میں قریب المخارج حروف بھی بہت زیادہ ہے۔ رال کو دیکھو، زا کو دیکھو، ضا کو دیکھو، ضاد کو دیکھو، تو یہ 4 مخرج 4 حرف ہے، لیکن اس کے مخرج میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، قریب المخرج ہے، سب ان کی تلفظ ایک جیسا نظر آتا ہے۔ تو اگر یہ ادائیگی محفوظ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھتے لوگ۔ ہا ہے تو ہا کو ہا اور ہا کو ہا پڑھ دیا جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے حفاظت کا جو انتظام کیا، اس کے ذیل میں 4 مراحل کو ذکر کیا گیا۔ 5واں مرحلہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جانب سے قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے پر محیط ہے۔
اس سے پہلے والے مرحلے میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا. جیسے ہی نزول ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کے ذریعے سے اس کو لکھواتے تھے، اور جب وہ لکھواتے تھے پھر اس کے بعد پورے اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیتیں کر کر صحابہ سے یاد کرواتے تھے. تو ادھر نازل ہوتا تھا، ادھر یاد کروایا جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ اس پر عمل کروایا جاتا تھا. تو یہ مرحلہ تھا. چوتھے مرحلے میں ہم نے پڑھا. اب پانچواں مرحلہ، اس مرحلے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں قرآن کریم کے حفاظ موجود تھے، جنہوں نے پورے قرآن کو کیا کر لیا تھا؟ یاد کر لیا تھا. ان کے لیے آسان تھا. اس کے آسان ہونے کی متعدد وجوہات تھی. ایک تو اس لیے آسان تھا کہ بلغتہم، ان کی اپنی زبان میں تھا. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا نزول نجمن ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کر ہوا، اور آپ نے جو تھوڑا ہوا اس میں سے بھی تھوڑا تھوڑا کر کر یاد کروایا. جو تھوڑا ہوتا تھا اس میں سے بھی تھوڑا تھوڑا کر کر یاد کروایا، اور جو یاد کروایا اس پر عمل بھی کروایا، اور جو یاد کروایا اس پر عمل بھی کروایا. اسی طریقے سے جن عربوں کے لیے قرآن کریم کا، جن عربوں کے درمیان قرآن کریم کا نزول ہوا، ان عربوں کے یہاں پر عادت قدیمہ یہ تھی کہ یہ اپنے انساب کو یاد رکھتے تھے. کیا یاد رکھتے تھے؟ اپنے انساب کو. تو ان کے یہاں پر اپنے حافظے کو استعمال کرنے کا ایک عام رواج تھا. ایک عام رواج تھا کہ وہ یہاں تک کہ ان کو اپنے گھوڑوں کی نسلوں کے انساب بھی یاد ہوتے تھے. تو یہ اپنے حافظے پر پہلے سے محنت کرتے تھے. اس کی وجہ سے ان کے حافظے بھی بڑے مضبوط تھے. تو اتنے سارے یہ اسباب جمع ہو گئے کہ ان اسباب کے جمع ہونے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے قرآن کریم کا یاد کرنا لیس امر صعب، کوئی مشکل کام نہیں تھا، آسان کام تھا. لہذا حضرات صحابہ نے اس کو فٹافٹ یاد کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. ادھر قرآن کریم کے نزول کا اختتام ہوا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہوئی. اس سے قبل بہت سارے لوگ قرآن کریم کے حفظ سے کیا ہو چکے تھے؟ تیار ہو چکے تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے معرفت القراء میں ان 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام ذکر کیے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. ان کی اسماء گرامی درج ذیل ہے. دیکھو کیسی محنت کی ہمارے مورخین نے بھی، کہ کن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں قرآن کریم کو من اولی ہی الی آخری ہی یاد کر لیا تھا. ان کے نام تک کو یعنی جمع کرنے کی کوشش کی ہے. تو ویسے تو بہت سارے تھے، لیکن جو مشاہیر تھے ان میں سے چند ناموں کو ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ وہ نام جو حضرات صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حفظ مکمل کر چکے تھے، وہ صحابہ یہ ہے. نمبر 1 سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اقرأہم لکتاب اللہ. آپ کی وفات سن ہجری 20 میں ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 10 سال کے بعد. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وفات سن ہجری 32 میں ہوئی کوفہ میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے تقریباً 22 سال کے بعد سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے. نمبر 3 سیدنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عویمر ابن زید ہے، عویمر ابن زید، لیکن ابو دردہ سے مشہور ہے. ان کی وفات بھی سن ہجری 32 میں ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے تقریباً 22 سال کے بعد. نمبر 4 سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 25 سال کے بعد ہوئی. سن ہجری 35 میں آپ شہید کر دیے گئے. شہید القرآن، قرآن کریم کے شہید تھے آپ. آپ کو ویسے بھی قرآن کریم سے بڑی مناسبت تھی، آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہی شہید کر دیا گیا. نمبر 5 سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ کاتبین وحی میں سے بھی ہے. ان کی وفات حسرت آیات سن ہجری 45 میں ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 35 سال کے بعد. انصاری صحابی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے علاوہ دیگر اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی قرآن مجید حفظ کیا تھا، جن کے نام مختلف کتب میں ملتے ہیں. ان کے علاوہ بھی دیگر صحابہ نے بھی قرآن کریم کو کیا کر لیا تھا؟ یاد کر لیا تھا. البتہ یہ وہ صحابہ ہے جن کے نام امام ذہبی نے ذکر کیے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتلا چکے تھے، الذہبی ذہب. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان صحابہ کرام کے اسماء گرامی ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَلَغْنَا أَنَّهُمْ حَفِظُوا الْقُرْآنَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخَذَ عَنْهُمْ عِرْضًا وَعَلَيْهِمْ دَارَتْ أَسَانِيدُ قِرَاءَةِ الْأَئِمَّةِ الْعَشَرَةِ، کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ خبر پہنچی ہے باوثوق ذرائع سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا. وَأَخَذَ عَنْهُمْ عِرْضًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کو حضور پر دور کیا تھا. اخذ عنہم عِرْضًا کا مطلب کیا ہے؟ دور کرنا. یعنی ایسا نہیں کہ صرف انہوں نے اپنے سے یاد کر لیا تھا، بلکہ متعدد بار قرآن کریم مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اس کا دور کیا، آموختہ کیا اور پورا سنایا. اور اس کے بعد آخر میں امام ذہبی نے بڑی قیمتی بات لکھی، وَعَلَيْهِمْ دَارَتْ أَسَانِيدُ قِرَاءَةِ الْأَئِمَّةِ الْعَشَرَةِ، اور انہی کے ارد گرد قراء عشرہ مشہورہ کی اسانید گھومتی رہتی ہے. اسی لیے انہوں نے محنت کر کر ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نام کیا کیے ہیں؟ جمع کیے ہیں. حضرات صحابہ کے ارد گرد قراءات عشرہ یہ گھومتی رہتی ہے. قراءات قرآنیہ کا چھٹا مرحلہ، اس مرحلے میں قراءت اساتذہ کرام کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے اور حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، یا قراءت کو پڑھنے اور پڑھانے میں معروف قراء کرام سے رجوع کرنے کے مرحلے میں داخل ہو گیا. یعنی اب کیا ہوا کہ قراءت قرآنیہ کے اس مرحلے میں، چھٹے مرحلے میں پہنچ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ان کے تلامذہ نے مستقلاً قراءت سیکھی. مستقلاً قراءت کیا کی؟ سیکھی. ایک فن اور ایک علم کی حیثیت سے، اگرچہ اس کو نام نہیں دیا گیا تھا، مگر ایک فن اور ایک علم کی حیثیت سے ان کے پاس انہوں نے قرآن کریم کو سیکھا. اور یہاں سے گویا کہ وہ تدوین کے تمہیدی مرحلے میں داخل ہوتا ہے. کہاں داخل ہوتا ہے؟ تدوین کے تمہیدی مرحلے میں داخل ہوتا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ کے مرتب کردہ دوسرے طبقے کے رجال کا مطالعہ کرنے سے اس امر کی بخوبی وضاحت ہو جاتی ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عیاش رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا ابو العالیہ الریاحی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پڑھا، اور سیدنا مغیرہ بن ابو شہاب مخزومی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، اور اسود بن یزید نخعی رحمہ اللہ نے عرضاً سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخذ کیا. اسی طرح علقمہ بن قیس رحمہ اللہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخذ کیا، اور سیدنا ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا علی اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں سے عرضاً اخذ کیا. تو یہ امام اس مرحلے میں پہنچ کر امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے انہوں نے قراءتیں سیکھی کہ بھئی کون کس کا ماہر ہے، تو وہ اس کے پاس جا کر کیا کر لیتا تھا؟ سیکھ لیتا تھا. اور اس طرح سے حضرات صحابہ نے خود صحابہ سے سیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ اگرچہ جزیرۃ العرب سے ان کا تعلق تھا، ان کی زبان بھی عربی تھی، مگر چونکہ یہ سب قریش نہیں تھے، کوئی یمن کا تھا، کوئی بلاد الرافدین
یعنی ملک شام کی طرف کا تھا، کوئی عراق کا تھا، کوئی فارس کا تھا، تو جو لوگ عربی تھے وہ نسل تھے، مگر وہ اپنے علاقے کی زبان بولتے تھے۔ اب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرات سیکھنے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ کان من الیمن، اب کا تعلق کہاں سے تھا؟ یمن سے تھا۔ یمن کا لہجہ کچھ اور تھا، قریش کا لہجہ کچھ اور تھا، تو آپ اس سے مکمل واقف نہیں تھے، تو آپ نے سیکھا۔ راویت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا راویت الاسلام، اسلام کے درخت کو سرسبز و شاداب رکھنے والے، تو وہ خود ہو کر بھی قرآن کریم کو سیکھ رہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں علوم اسلامیہ کی تنزلی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ تخصصات۔ بعض مرتبہ لوگ چونکتے ہیں کہ تخصصات تو باعث ترقی ہونا چاہیے، باعث تنزلی نہیں ہونا چاہیے۔ کہا کہ نہیں، علوم اسلامیہ اصل میں سب علوم عربیہ اور اسلامیہ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ علوم عربیہ کے بغیر علوم اسلامیہ نہیں سیکھ سکتے، اور پھر علوم اسلامیہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ علم قراءت ہے، یہ علم حدیث سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھی نقل ہے، وہاں پر بھی نقل ہے، تو جب تک کہ سند اور نقل نہیں ہوگا وہاں تک کہ قراءت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو سارے علوم، علم تفسیر، علم حدیث، علم قراءت، علم فقہ، علم اصول فقہ، یہ جتنے بھی علوم ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ہر فن میں بنیادی طور پر مہارت کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے راسخ فی العلم ہونے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ متقدمین جو ہوتے تھے وہ ہر فن مولا ہوا کرتے تھے۔ اب دیکھیں گے امام طبری، تاریخ طبری بھی لکھی، تفسیر طبری بھی لکھی، اور حدیث پر بھی کتابیں لکھی۔ تو ایک ہی آدمی تاریخ پر بھی لکھتا ہے، تفسیر پر بھی لکھتا ہے، حدیث پر بھی لکھتا ہے، فقہ بھی لکھتا ہے، ہر فن پر لکھ رہا ہے، اور ایسا نہیں چھوٹا موٹا لکھ کے چلے گئے، 10 20 25 جلدوں سے کم میں نہیں لکھتے تھے۔ تو ایسے بے شمار لوگ ملیں گے آپ۔ امام ذہبی کو آپ خود دیکھیے، اب امام ذہبی مورخ بھی ہے، محدث بھی ہے، اور آج پتہ چلا کہ قاری صاحب بھی ہے، علم قراءت کے بھی کیا ہے ماہر ہے، یعنی علم قراءت کی تاریخ کے لکھنے والے ان کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، ان کو مستند مانا جا رہا ہے۔ تو محدث بھی ہے وہ، مؤرخ بھی ہے وہ، فقیہ بھی ہے وہ، فن اسماء الرجال کے بھی ماہر ہے وہ، اور ساتھ ساتھ میں علم قراءت کے بھی ماہر ہے، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر فن میں، اس لیے ہمارے زمانے میں جو لوگ پی ایچ ڈی وغیرہ سب کرتے ہیں، ان کے یہاں پر ایک عجیب و غریب خرابی یہ لازم آتی ہے کہ بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں کہ حدیث میں تخصص کیا تو اس کو حدیث کے علاوہ دوسرا کچھ معلوم ہی نہیں، فقہ کے بارے میں، اصول فقہ کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا تخصص مفید ہونے کے بجائے کیا بن جاتا ہے؟ مضر بن جاتا ہے۔ ہاں، آپ سب میں مہارت حاصل کرنے کے بعد کسی ایک فن کو اپنی محنت کا مرکز بنائیے، ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ہر فن میں آپ کو مہارت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، تب جا کر کسی ایک فن کے تخصص سے بھی آپ کے ذریعے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی ایک میں ایسا تخصص کرنا کہ دوسرے سے بالکل آنکھ بند کر دے تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس سے فائدہ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم اور قراءت کے حوالے سے اسلامی شہروں میں مدینہ منورہ کے بعد کوفہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ اہل کوفہ بہت جلد قرآن مجید کی تعلیم و قراءت اور تفسیر کا اہتمام کرنے میں مگن ہو گئے تھے۔ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھتے وقت ان کی ایسی آواز ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی ہوتی ہے، اہل کوفہ کے سلسلے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، اسی لیے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر اہل کوفہ کے لیے روانہ کیا تھا۔ وَإِنِّي آثِرُ، آپ نے ان کو بھیجتے وقت کہا تھا کہ
ابن مسعود کی ضرورت مجھے ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ابن مسعود کی ضرورت مدینہ میں مجھے ہے، مگر اس کے باوجود میں ابن مسعود کو اہل کوفہ کو دین سکھانے کے لیے بھیج رہا ہوں، علم کے لیے میں بھیج رہا ہوں. اسی لیے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب کوفہ آئے، مدینہ منورہ سے دار الخلافہ منتقل ہوا کوفہ کی طرف، تو آپ نے وہاں پر آنے کے بعد جب وہاں کے فضلاء سے اور مسجدوں کا آپ نے معائنہ کیا اور دیکھا تو آپ نے کہا رحم اللہ ابن ام عبد ملأ بیوت الکوفۃ بالعلم. اللہ عبداللہ ابن ام کو آپ کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان پر رحم فرمائے کہ پورے کوفہ کے ایک ایک گھر میں آپ نے علماء کی تعداد یعنی بے شمار لوگ فضلاء وہاں پر کیا ہو چکے تھے، پیدا ہو چکے تھے. اہل کوفہ نے سب سے پہلے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زانو تلمس طے کیا، جنہیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا، جیسا کہ آگے اشارتاً اس کا ذکر آئے گا. واضح رہے کہ قراءت کا یہ مرحلہ پہلی صدی ہجری کے نصف سے زیادہ نہیں. حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، ان میں سب سے آخر میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور ان کی وفات سن ہجری 45 میں ہوئی. یہ جو 5 مرحلے ذکر کیے گئے، یہ 5 مرحلے یہ، اور میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک جگہ پر ہجوم ہے، اور چونکہ آپ رہتے بھی کوفہ ہی میں تھے تو میرے والد مجھے اٹھا کر لے گئے علیہ وسلم. تو آپ نے پھر ان سے روایت بھی نقل. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی تابعیت میں کسی کو شک نہیں کہ آپ تابعی تھے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کو بھی آپ نے دیکھا تھا اور حضرت انس ابن مالک کو بھی آپ نے دیکھا تھا. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے اخیر میں انتقال کرنے والے، جن کے بارے میں آتا ہے 97 میں انتقال ہوا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سن ہجری 101 میں انتقال ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری صحابی ہے جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے. قراءت قرآنیہ کا 8واں مرحلہ، یہ مرحلہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مختلف اسلامی شہروں کی طرف مصاحف روانہ کرنے کے ساتھ ساتھ معلمین کی تقرری پر مشتمل ہے تاکہ لوگ ان بھیجے گئے مصاحف کے مطابق قراءت کر سکیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ہم نے پڑھا، ایک تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن کریم کو پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل قرآن پڑھ کر سنایا بھی. عرض. دوسرا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو وجوہ قراءت سے بھی واقف تھے. تیسرا، آپ کاتبین وحی میں سے بھی تھے. چوتھا، آپ ذی-النورین بھی تھے. آپ کیا تھے؟ ذی-النورین. اور آپ خود قرآن کریم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والوں میں سے تھے. اور آپ نے جمع قرآن کے مرحلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون بھی کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جمع ہو گئی تھی. تو اللہ رب العزت نے آپ سے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اللہ رب العزت نے آپ سے یہ کام لیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں میں قراءت کے سلسلے میں ایک قسم کی بے چینی، کوئی یہ پڑھتا تھا کوئی وہ پڑھتا تھا. تو اب وہ آتے تھے اور آنے کے بعد کیا ہو جاتا تھا؟ اختلاف ہوتا تھا. کہا یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں. تو آپ نے کہا کہ اگر اس طرف توجہ نہیں دی گئی تو بڑا خلفشار ہو سکتا ہے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑا جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے قرآن کریم کو ایسے رسم الخط میں تحریر کروایا جس رسم الخط میں تمام وجوہ کا پڑھنا ممکن تھا. ایسے رسم الخط میں تحریر فرمایا جس رسم الخط میں تمام وجوہ جائزہ کا پڑھنا کیا تھا؟ ممکن تھا. اسی لیے میں نے اس دن بتلایا آپ کو کہ قراءت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری قرار دیا گیا
کہ ایسی قرات ہونی چاہیے جو رسم المصحف میں سیٹ ہو سکے، جو رسم المصحف کے خلاف نہ ہو۔ 3 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، ایک تو تواتر ہو، دوسرا رسم المصحف کے مطابق ہو، اور تیسرا عربی قاعدے کے خلاف نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں کسی بھی قرات کے صحیح ہونے کے لیے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے رسم عثمانی۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ رسم عثمانی۔ آپ نے ایک ہی رسم پر، اسی لیے اس رسم کی مخالفت کرنا ہمارے فقہا کے نزدیک جائز نہیں۔ رسم قرآنی مصحفی میں آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے زمانے میں بعض مرتبہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو گجراتی میں لکھ دے ہوئے، مراٹھی میں لکھ دے ہوئے، قرآن کریم کو ان زبانوں میں نہیں لکھ سکتے آپ۔ قرآن کو عربی میں رسم الخط عثمانی کے تابع ہو کر ہی لکھنا پڑے گا، اس کے بغیر لکھنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے فقہا نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ جو لوگ قرآن کریم کو مختلف زبانوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ ضاد ہے، زا ہے، ہا ہے، ہا ہے، اس طرح کے فروق دنیا کی دوسری زبانوں میں نہیں پائے جاتے۔ اب آپ نے لکھا کیا ہے وہاں پر، جیسے انگریزی میں ایچ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ ہے ہی نہیں، وہاں پر ہا اور ہا کا کوئی فرق ہی نہیں، تو آپ کیسے لکھیں گے اس کو؟ اگر لکھ دیا تو پڑھنے والا کیسے اس کو صحیح پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا ہے اس کو۔ اب ضاد ہے، ضا ہے، ذال ہے اور زا ہے، ایک جیسے۔ انگریزی میں ایک ہی لفظ ہے اس کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ زیڈ۔ اب وہ ایک زیڈ میں کیا کیا سیٹ کرے گا اور کیسے پڑھے گا؟ بیچاری مفلس زبان ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو کسی دوسری زبان کے اندر میں لکھنا جائز نہیں، قرآن کے عربی کو۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے ایک ہی مصحف میں جمع کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مصاحف کے ساتھ روانہ کیے گئے معلمین کے نام درج ذیل ہیں۔ اب یہاں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساعی جمیلہ سے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع قرآن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جامع قرآن، آپ نے قرآن کریم کو جمع کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اصرار پر، اور پھر اس کے بعد جب وہ جمع ہو گیا، اسی لیے تو حضرت زید بن ثابت فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر دو تو یہ میرے لیے آسان تھا قرآن کریم کو جمع کرنے کے مقابلے میں، اس لیے کہ آپ نے جو لجنہ بنائی تھی قرآن کریم کی جمع کرنے کی، اس کا رئیس اور ہیڈ بنایا تھا کس کو؟ حضرت زید بن ثابت کو۔ خود حافظ قرآن بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین و فطین تھے۔ ایک ایک آیت کو جتنے صحابہ کے پاس لکھا ہوا ہوتا وہاں سے جمع کرتے تھے، پھر جن صحابہ نے یاد کیا ہوا ہوتا ان سے سنتے تھے، بڑی دقت کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اب کیا ہوتا تھا کہ اس ایک قرآن میں سے کوئی بھی کچھ بھی لکھ لیتا تھا، تو وہ لکھ کر چلے جاتے تھے۔ وہ قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور حضرت عمر کے بعد وہ قرآن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کا مطالبہ کیا حضرت حفصہ سے، اور پھر اس کا مطالبہ کرنے کے بعد ایک رسم الخط میں موحد یعنی توحید رسم الخط کیا، اور پھر اس کے نسخے تیار کروائے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من قام بتنسیخ المصحف، جو قرآن کریم کی تنسیخ کا کام کیا آپ نے، تو قرآن کریم کے نسخے تیار کروائے، اور جو بلاد مشہورہ تھے، جو مشہور شہر تھے عالم اسلام کے، ان تمام شہروں میں ایک اس کے بہترین قاری کو جو مکمل قراءتوں اور وجوہ کے ساتھ پڑھ سکتا تھا، اس کو لے کر بھیجا کہ وہ وہاں پر جا کر افراد کو تیار کرے۔ ایسے نہیں کہ ایسے قرآن بھیج دیا خالی، نہیں، جو تمام وجوہات سے قرآن کریم کے ماہر ہوتے تھے صحابہ میں سے، ان میں سے ایک منتخب کرتے تھے، اور اس کو لے کر کہ آپ اس کو لے کر جائیے کوفہ، آپ اس کو لے کر جائیے شام، آپ اس کو لے کر جائیے یمن، تو ایسا ایک ایک کو لے کر آپ نے بھیجا ہوں۔ تو انہی کے نام یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن السائب المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی تقریباً 25 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے، ان کو مکہ مکرمہ بھیجا،
کہ بھئی یہ ہے قرآن کریم کا وہ نسخہ جو ایک خط میں لکھا گیا ہے، ایک رسم میں لکھا گیا ہے، آپ اس کو لے کر جائیں اور آپ ان کو پڑھ کر سنائے پورا، وجوہات کی جو بھی شکلیں ہو سکتی تھی اس کو. تو یہ وہاں پر لے کر پہنچے. دوسرے سیدنا ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لے کر بھیجا. ان کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 2 سال کے بعد ہی انتقال ہو گیا تھا. ان کو کوفہ لے کر روانہ کیا کہ آپ اپنا مصحف لے کر کہاں پر جائیں. آپ وہاں عہد عثمانی سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، جس کا عرصہ تقریباً 70 سال ہے. یہ ان کی وفات کے سلسلے میں کچھ 74 ہونا چاہیے، 74 ہے. آپ کی وفات عبد الرحمن السلمی جو ہے ان کی وفات 74 میں ہوئی ہے، 47 ہو گیا ہے. تو آپ نے 70 سال تک وہاں پر لوگوں کو کیا دیا؟ قرآن کریم کی تعلیم. آپ سے پہلے وہاں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جنہیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور معلم اور وزیر بنا کر بھیجا تھا. آپ کے اصحاب و تلامذہ کو سرج الکوفہ، کوفہ کے سورج کے نام سے اور کوفہ کے چراغ کے نام سے کیا کیا جاتا تھا؟ یاد کیا جاتا تھا. وہ آپ سے قرآن مجید پڑھتے اور اسے لوگوں کو پڑھاتے اور آپ سے علم حاصل کر کے لوگوں میں پھیلا دیتے تھے. تو ایک تو پہلے سے حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں پر تھے ہی، اور پھر اس کے بعد ساتھ میں یہ صحابی حضرت ابو عبد الرحمن السلمی اور حضرت ابو عبد الرحمن السلمی کے پہنچنے سے وہاں پر قرآن کریم کی تعلیم کو اور فروغ ملا. سیدنا عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بصرہ کی طرف روانہ کیا. سیدنا مغیرہ بن ابو شہاب المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا انتقال 70 میں ہوا، ان کو ملک شام کی طرف روانہ کیا. اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں متعین فرمایا کہ بھئی جس کو بھی قراءات کے ساتھ قرآن کریم سیکھنا ہو وہ حضرت زید بن ثابت سے سیکھے. ان معلمین کو روانہ کرنے کا یہ عمل 25 ہجری میں وقوع پذیر ہوا. کیسی تاریخ کو کس طرح سے محفوظ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کب بھیجا گیا، وہ بھی ہمارے مورخین نے نکالا اس کو. سن ہجری 25 میں یہ عمل، یعنی آپ نے خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد گویا کہ فوراً اس عمل کو کیا 1-2 سال میں، جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا قول ہے. یا پھر 30 ہجری کے حدود میں واقع ہوا، جیسا کہ علامہ ابن الجزری بیان فرماتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سے 30 یعنی خلافت کی باغدوڑ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں آئی، اس کے بعد سے آپ نے فوراً یہ محنت شروع کر دی. اور مختلف زمانے میں ہو سکتا ہے 5 سال میں مختلف نسخے، کیونکہ اس زمانے میں مشین تو تھی نہیں، کمپیوٹر تو تھا نہیں، پرنٹر تو تھا نہیں، لہذا لکھنے میں دیر لگی ہوگی. تو اس طرح سے اس کے نسخے جیسے جیسے تیار ہوتے تھے ویسے ویسے لے کر کیا کرتے تھے؟ بیچ دیا کرتے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان معلمین کو روانہ کرتے وقت اس امر کا خصوصی اہتمام فرمایا کہ ہر مصحف کے ساتھ ایسا قاری روانہ کیا جائے جس کی قراءت غالب طور پر اس شہر والوں کی قراءت کے موافق ہو. یعنی ایسی قراءت کے ساتھ ان کو بھیجا کہ جس کی قراءت وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کس لہجے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان سے ملتا جلتا جن کا جو لہجہ ہوتا تھا اسی لہجے اور اسی وجوہ قراءت کے ماہر کو آپ کیا کرتے تھے؟ وہاں پر بھیجتے تھے. بہرحال اسی سے انزل القرآن علی 7 احرف. اب آگے ہم پڑھیں گے کہ اب یہ جو حضرات صحابہ کے تلامذہ خود حضرات صحابہ ہیں، اور ان حضرات صحابہ کے تلامذہ جو قرہ بنتے ہیں، اب تو وہ ان میں سے کس نے کس صحابی سے سیکھا؟ حضرت ابی بن کعب کی قرات کو کس نے لیا؟ ابو عبد الرحمن السلمی کی قرات کو کس نے لیا؟ اور جو مشہور صحابہ ہے تو کس کی قرات کس تک پہنچتی ہے؟ تو اس تک ہم لوگ پہنچنے کی کوشش کریں گے. جس وقت قرآن نازل ہوا عرب کے لوگ مختلف لہجوں میں بات کرتے تھے. علماء لغت نے 20 سے زیادہ لہجے شمار کرائے ہیں اور ان لہجوں کے نام اور لقب بھی رکھے گئے ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں. اہل عرب جب قرآن کریم کا نزول ہوا اس زمانے میں بہت سارے لہجوں کے اندر میں قرآن کریم کو کیا جاتا تھا؟ بہت سارے لہجے بولے جاتے تھے. تو ایک لہجے چند یہ ہے الاستنطاء، وہ عین ساکنہ کو نون سے بدلنا ہے، چنانچہ وہ اعطا کو انطا پڑھتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کو انطیناک الکوثر بھی پڑھتے ہیں، اعطینا اور ان. تو یہ الاستنطاء اس کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جہاں بھی عین آتی ہے تو اس عین کو وہ نون سے بدل دیتے ہیں. جیسے حیدرآباد والے عبد القدیر قاف کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ خا سے بدل دیتے ہیں.
اور ہمارے آسام والے چا کو سین سے بدل دیتے ہیں. چاول کھایا تو بولتا ہے ساول کھایا, مچھلی کھائی تو بولتا ہے موسلی کھائی. تو یہ ہمارے یہاں پر بھی پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے بہار کے جو طلبہ ہوتے ہیں تو یہ بہار کے طلبہ ہیں, ان سے شین ادا نہیں ہوتا ہے. ان کو بولو شمشاد بول تو بولیں گے سمساد. کیا بولیں گے یہ؟ سمساد. ارے بھائی شمشاد تو نہیں ادا نہیں ہو گئے. تو بہرحال کیا ہوا؟ گجرات والے, ہاں گجرات والے ان سے دال ہے, را ہے, ہاں ہے, یہ ادا نہیں ہوتی ہے. جیسے ہمارے ایک استاد تھے, وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے, مگر ان سے را ہی ادا ہوتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے تھے. اور ایسے ہی ان سے دال بھی ادا نہیں ہوتی ہے. مجھے بعض مرتبہ وہ مولانا عبداللہ صاحب ندوی آئے تھے رحمۃ اللہ علیہ, انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے کہا انہوں نے کہ آپ گجراتی ہو لیکن جب آپ بولتے ہو تو گجراتی پتہ نہیں چلتے ہو. میں نے کہا کیوں حضرت؟ تو میں نے ان کو بتلایا, میں نے کہا اس لیے نہیں پتہ چلتے ہیں, اس لیے کہ میں گجرات میں رہا نہیں. میں جب 3 سال کا تھا, جب والد صاحب یہاں پر آ گئے تھے تو ہم لوگ مہاراشٹر میں بڑے ہوئے, تو اس لیے گجراتی اثر نہیں لے سکے, اس لیے کہ یہیں پر بڑے ہوئے. تو یہاں بڑے ہونے کی وجہ سے گجرات میں کیسا ہوتا ہے, را کو را پڑھتے ہیں اور را کو را پڑھتے ہیں. را کو ڈال پڑھتے ہیں اور ڈال کو دال پڑھتے ہیں. تو یہ ہر تا کو بھی ٹناٹن, تا بھی ادا نہیں ہوتا ان سے. یہ بھی تا کو کیا پڑھتے ہیں, تا پڑھتے ہیں. یعنی ٹماٹر بولنے کا تو بولتے ہیں ٹماٹر, اور تم بولنے کا تو بولیں گے تم. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. یہ اختلاف السن جو ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں, کیا فرمایا؟ واختلاف السنتکم. اختلاف یہ اصل میں یہ خاموش, یہ جو طریقہ, یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سب کچھ ہے, یہ تنوع ہے. یہ اگرچہ دوسرے اس کو معیوب سمجھتے ہیں مگر ان کے لیے معیوب نہیں ہے. جن کی وہ زبان ہے ان کے لیے معیوب نہیں ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے بھانت بھانت کے لوگ ہوں گے, کوئی گجراتی ہوگا, کوئی آسامی ہوگا, کوئی بنگالی ہوگا, کوئی کہاں کا ہوگا, پتہ نہیں یہ کیا سے کیا پڑھیں گے. اسی لیے حضرت عثمان کو اور ان کو سب کو کھڑا کیا کہ بھیا سب ان کو ریڈی میڈ تیار کر کے دے کے جاؤ, نہیں تو یہ کچھ کا کچھ پڑھنا شروع کر دیں گے. بہرحال الاستنطاق تو اسی کو کہتے ہیں کہ نون کو, عین کو نون سے بدل دیتے تھے. اسی طریقے سے الطمطمانیہ, وہ لام تعریف کو میم سے بدل دیتے تھے. طاب الہواء وصف الجو کو طاب ام ہواء وصفم جاؤ, طابم ہواء وصفم جاؤ. تو اس طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یعنی لام تعریف کو میم سے بدل دیتے ہیں. لام تعریف نہیں ان سے ادا ہوتا ہے بلکہ وہ ڈائریکٹ اس کو کیا پڑھتے ہیں, میم پڑھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے الفحفحتو, قبیل حذیل جو ہے وہ ہا کو عین سے بدل دیتے ہیں, یعنی ان سے عین نہیں ادا ہوتا, ہا نہیں ادا ہوتا, وہ ہا کو عین سے بدل دیتے ہیں. بالخصوص حتیٰ میں, اور یہ لہجہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن میں ہے جو قبیل حذیل سے تعلق رکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, یعنی جیسے وہ ہا کو عین سے بدل دیتے تھے, یعنی حتیٰ آیا تو حتیٰ نہیں بولیں گے, وہ حتیٰ, یعنی ان سے ہا نہیں ادا ہوتا تھا, جیسے جس کا جو لہجہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک لہجے میں بولا جاتا ہے الکشکشتو, کاف مؤنثہ کو وقف کی حالت میں شین سے بدلنا, کاف مؤنثہ کو وقف کی حالت میں شین سے بدلنا یا اس کے ساتھ شین لگا دینا. اور اس لہجے میں بھی قرآن پڑھا گیا ہے, جیسے قد جعل ربک, تو کیا پڑھیں گے اس کو, ربش, یعنی وہ کاف کو کسے بدل دیا, شین سے. جیسے آگے آیا ہے قد جعل ربک تحتک سریہ, قد جعل ربک تحتک سریہ, حضرت مریم کے, تو وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جعل ربش تحت السریہ, یہ مشہور قرات میں ہے سے ایک ہے. تو یہ اس طریقے سے ان کے یہاں پر کشکشا,
یعنی کیا کرتے تھے یہ کہ کاف کو شین سے بدل دیتے تھے. کاف کو کس سے بدل دیتے تھے؟ شین سے بدل دیتے تھے. ایسے اہل عربوں کے یہاں پر، ان کے یہاں پر بھی اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں پر تبدیلی ہوتی ہے ان کے یہاں پر بھی ہوتی تھی. خلاصہ کلام یہ کہ عرب کے مختلف قبائل کے جو متعدد لہجوں میں بات کیا کرتے تھے اور ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے لہجے میں آسانی سے قرآن پڑھ سکتا تھا، اور اس طرح بہت سارے مقامات اور قبائل کے درمیان ہوا کرتا تھا. زبان، تعلیم، عرف، ثقافت کے مختلف ہونے کی وجہ سے. اور صحیحین بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وارد ہوا ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فقرؤوا ما تیسر منہ. اور اس باب میں بہت ساری دیگر احادیث بھی وارد ہے.